السلام علیکم جی۔ مختلف جو سیاسی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، یعنی کہ کورٹ کھل کے سامنے آئی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ پہلے اگر آپ دیکھیں اگست ستمبر میں جس طریقے سے جو معاملات شروع ہوئے، اس کے بعد نومبر اور دسمبر کے اندر جو انسان ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب اس وقت میں بتاتے تھے جناب بڑا جینوینلی جناب انہوں نے کوشش کی اور فلانا کیا۔ آج وہ صورتحال وہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ میں بہت بڑے شخصیت ہے لیکن اختلاف کرنے کا تو حق ہر ایک کا نا۔ اس وقت میں نہیں بتاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی اڑنگی دے گی۔ تو اچھا یہ جو کی ہے نا، میرا جہاں تک خیال ہے، جیسے کہ ابھی جو اطلاعات ہیں 3-4 دن جو انسان کوئی ڈیلیگیشن تھے 2-3 یا کافی سارے لوگ تھے، جس میں ہمارے پڑوسی ملک کا تھے چائنیز، اور باقی کے چھوڑ دیں، وہ سب لنڈن میں آئے ہوئے تھے اور مختلف چل رہی تھی۔ تو پی ایم ایل این کی جانب سے کچھ لوگ جو میڈیاکرز تھے وہ ان میں شریک تھے، اور بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کمٹمنٹ جو ان سے خراب ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کمٹمنٹ خراب ہو گئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی یہ بھی بین الاقوامی طاقتیں ہیں کہ جو سی پیک نہیں بننے دینا چاہتی، پاکستان میں ترقی خوشحالی کا دور ہو گوادر، اور جو بلوچستان کی ترقی خوشحالی ہے اس کو بریک لگانا چاہتی ہیں۔ اور بلوچستان دنیا کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جب چائنا یہاں پر آ کر اپنا بازار لگائے گا تو لگے گا تو پاکستان کے اندر، لیکن جو جیسے کہ ہانگ کانگ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے تو پورے چائنا کی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ صرف ہانگ کانگ کی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہانگ کانگ پورے اس ریجن کے منڈی کو کور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بننی ہے، اور بلوچستان کا پاکستان کا ہر گھر خوشحال ہوگا، تعلیم ہوگی، صحت ہوگی، انفراسٹرکچر بنے گا، یعنی کہ روڈ، سارے ہاسپٹلز وغیرہ بین الاقوامی معیار کے ہوں گے۔ تو اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ آلموسٹ فری ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو انسان نا انہی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ زمین، سرمایہ، ہر چیز انہی کی ہوتی ہے، ملکیت۔ پھر یہاں پہ بہت بڑے بڑے جو نا پروجیکٹ لگنے ہیں، جو پہاڑ ہیں ان کے اندر پتھر ہیں بڑے قیمتی قسم کے، ہم صرف ہیرے جواہرات کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ پنہ ڈھونڈ لیا، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ جپسم وغیرہ، اور بہت انڈسٹری لگنی ہے۔ اور پھر ایسا ہے کہ جو چائنا سے ٹریڈنگ ہوگی اس کا بہت بڑا پارٹ جو نا وہ یہاں پہ بن رہا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ہونی ہے، کیونکہ لگنے نہیں دینا چاہتے، ایک بات۔ پھر بلوچستان کے اندر بڑے بڑے ایریاز ہیں جو سیاحت کے لیے بہت کارآمد ہے، اور دنیا کی بڑی نظر ہے۔ وہ علاقے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں نہیں کہیں پائے جاتے، اور لوگ نہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو گورا ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ وائٹامنس فلانے کہاں پہ ملتے ہیں، وائٹامنس فلانے کہاں پہ ملتے ہیں، منرلز فلانے کہاں پہ ملتے ہیں، وہ وہاں پہ جاتا ہے۔ تو پھر بلوچستان کے ساتھ سندھ کے ہیں، پنجاب کا بہت بڑا ایک کلچرل حساب سے دیکھیں، کے پی کے اندر دیکھیں، کشمیر تک لوگ جانا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارا نانگا پربت وغیرہ، یہ بڑی اٹریکشن، یعنی کہ بہت بڑا پیکیج بنتا ہے۔ پھر انڈسٹریل حوالے سے پھر اگین دوبارہ بتاتے ہیں جی کہ انڈسٹریل حوالے سے، تو یہ ساری جو نا لڑائی اس چیز کی ہے۔ ایک فورس ہے کہ جو سیاستدان ہیں جو آپس میں بھی رساکشی کرتے ہیں کہ ہم اب اس کا نمبر لے جائیں، لیکن جو پی ایم ایل این ہے اس کا ایک دور ہے 3 دفعہ کا، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، جس نے اس پروجیکٹ کو آن کیا، تو یہ سہرا تو انہی کے سارا ہے۔ پھر ترقی اور خوشحالی کا دور، کوئی آج تک ایک سنگل روپے کی کرپشن کا ثبوت نہیں لا سکا، اور نہ ہے، ہوتا تو نکال لیتے، جس طرح کے جج تھے، جس طرح کی عدالتیں تھیں، جس طرح کی جی آئی ٹیز تھیں، 1% بھی ہوتا نا سب باہر آ جانا تھا، لیکن ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہمارے میڈیا کی منافقت ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا ہوگا، بھائی کیا ہوتا نا تو سب کچھ پتہ ہوتا، کیے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب نہیں کیا تو آپ اس کو دلیری کے ساتھ بولو کہ اچھا کیا ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو نکال کے لاؤ۔ یہ الفاظوں کا الٹ پھیر ہوتا ہے۔ ہاں، میڈیا کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اگلے کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں،
تو کیونکہ منافق ہیں، وہ کسی پہ الزام لگا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے عدالت میں کیس چلا گیا وہ پڑا رہے اور لٹکتا رہے، اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی ہم ٹانگیں کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے میڈیا بھی وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کسی پہ الزام لگا ہوا ہے تو لگا رہے۔ مڑ کر آتے ہیں جی کہ جو سیاست جو چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا، میرے خیال سے مراد یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے نا جو کچھ کیا ہے اس کو وہ پے کرنا پڑ جائے، اور اس لیے کہ اتنی بڑی بے وقوفی جو پی ایم ایل این کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ وہ اتنی بڑی جہالت کرے گی کہ اتنا ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ پی ٹی آئی کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو وجود ہی نہیں رکھتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو اتنا کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس میں سے کسی گروہ نے مل کر، یعنی کہ اوپر سے آرگنائز کیا گیا کہ تم جاؤ میرے خلاف یہ باتیں کرو، یہ باتیں ہوئی، اور تم جاؤ فلانے کے لیے یہ بات کرو، تم جاؤ میرے متعلق یہ بتاؤ۔ تو یہ جو ان سی نا حرکتیں ہوئیں، اور پی ایم ایل این اس کے اندر قابو میں آ گئی، اور اس نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ لیکن جو اصل کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید وہ اپنی نا جو ان کی وزن ہے اس سے زیادہ وزن اٹھا گئے۔ یہ ایک رائے ہے کہ اس دفعہ وہ لوگ، وہ چائنیز اور سارے کنسوشینس اور رشینس، پھر اور کچھ ممالک ہیں جن کا انٹرسٹ ہے کہ اب یہاں پہ امن ہو اور یہاں پہ کاروبار ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس خطے کا جو سکون ہے وہ برباد رہے گا، اور یہ خطہ جو انسان سارا دبا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ کچھ ایسی صورتحال بنی ہے کہ یہ وزن زیادہ اٹھا لیا۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے، اور کیا وہ جو طاقتیں ہیں وہ مزید ٹائم دیتی ہیں، تو مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ زیادہ ٹائم دیں گی، اور وہ ابھی جو انسان کچھ ایسا کام کریں گی کہ پرابلم میں آئے، یہ سارا پرابلم جنہوں نے دی ہے وہ پرابلم میں آئے۔ تو دیکھتے ہیں، کرنے والے دونوں طرف ہیں، یعنی کہ ایک طرف امریکنز ہیں، یورپینز ہیں، دوسری طرف چائنیز ہیں، کنسوشینز ہیں، رشینز ہیں، اور دیگر طاقتیں ہیں۔ اور جو امریکنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ والے بھی سارے کے سارے ہیں، وہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک ترقی اور خوشحالی کا دور ہو، یعنی کہ کراچی کو دیکھ کے وہ جلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو گیا تو دنیا یہاں پہ توڑے گی، اور کراچی سے وہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ کرو یا 2 گھنٹے کی فلائٹ کرو تو آپ جو ہے نا سیدھا گلگت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں پسند کرتے، ان کو یہ پتہ ہے آپشنز اتنے سارے ملتے ہیں۔ اگر عرب فیملیز کو دیکھیں، ایک دفعہ رجحان بن گیا، پاکستان میں امن کا دور آ گیا تو وہ یورپ اور امریکہ کو بھول جائیں گے، ان کو اپنائیت ملتی ہے، یہاں پہ بات کرنے والے لوگ ملتے ہیں، وہ یہاں پہ جو دیکھنے آتے ہیں، جو پہاڑ دیکھنے کے لیے وہ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، وہ سب کچھ پاکستان میں ہے، اور عزت دار طریقے سے ہے، اور انتہائی سستا ہے۔ ان لوگوں کو بھی سستا اور مہنگے کی بڑی وہ ہوتی ہے، اور دنیا کے لیے سستا ترین ہوگا وہ اگر مڈل ایسٹ جو ہے وہ انڈیا جانا اتنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت کم لوگ جو ہے نا پبلک کرتے ہیں اس چیز کو کہ انڈیا سے تعلق رکھنا، انڈیا کی لیبر لینا، انڈیا کے اوپر ٹرسٹ کرنا وہ پسند کرتے ہیں، لیکن وزٹ کے لیے انڈیا جانا پسند نہیں کرتے، تو لیکن وہ پاکستان آنا پسند کرتے ہیں۔ یہ شاید اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر مزید بات کرتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں جی کیسا لگا ہوا ہے، اور مزید لگے گا۔ اور پی ایم ایل این کی سیاست کہیں نہیں گئی، اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، ووٹ انٹیکٹ ہے۔ بے وقوفیاں کی ہیں 17 جولائی کی، بہت ہی بڑی بے وقوفی کی ہے، مبارکباد نہیں تو مبارکباد ابھی تو گلے لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں نا، اتنی دن کے بعد بھی ہوش نہیں آ رہی کہ کوئی ٹیم، کوئی کمیٹی بنائیں جا کے کہ بھئی اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ رزلٹ کیسے آئے، ڈبے کھلوائیں، لسٹیں چیک کریں، نہیں کر رہے۔ یہ ہے بے وقوفی، تھنک ٹینک نہیں ہے، غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔